ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ اگر آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کے سب سے کامیاب اور انقلابی انسان کی کہانی کیسی ہوگی، تو ایلون مسک کی زندگی آپ کو حیرت انگیز اور غیر معمولی لمحات سے بھرپور نظر آئے گی۔ ایک بچہ جو اسکول میں تنگ کیا جاتا تھا، آج وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اور اسپیس کمپنیوں کا بانی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو لے کر جائے گی ایلون مسک کی بے مثال جدوجہد، ان کی تخلیقی سوچ اور انقلابی منصوبوں کی کہانی کی گہرائی میں، جہاں آپ دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنایا اور ان کے بارے میں وہ حیران کن حقائق جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اگر آپ بھی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کے پیچھے چھپے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو سب کچھ بتائے گی جو آپ کے ذہن میں ہے۔ بس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ معزز سامعین اکرام، ایلون مسک 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ایرول مسک تھا، جو ایک انجینئر، پائلٹ اور ایڈونچر کے شوقین شخص تھے۔ ان کی والدہ مے مسک ایک ماڈل اور نیوٹریشنسٹ تھیں جو کینیڈا اور جنوبی افریقہ دونوں جگہوں پر مقیم رہ چکی تھیں۔ ایلون مسک کا بچپن کسی حد تک مشکل تھا کیونکہ ان کے والدین کی علیحدگی ہو چکی تھی اور ایلون زیادہ تر اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایلون مسک کا بچپن غیر معمولی تھا۔ وہ شروع سے ہی ذہین اور تجسس رکھنے والے تھے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنا شروع کر دی اور 12 سال کی عمر میں خود سے ایک ویڈیو گیم بلاسٹر بنایا جسے انہوں نے $500 میں فروخت کیا۔ ان کی ذہانت اور محنت نے انہیں بہت جلد اپنے خوابوں کی طرف بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ ایلون مسک نے اپنی ابتدائی تعلیم جنوبی افریقہ میں حاصل کی۔ بعد میں 1999 میں انہوں نے یونیورسٹی آف کوئنز کینیڈا میں داخلہ لیا اور وہاں سے 2 سال کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف پینسلوانیا میں داخلہ لیا۔ یہاں سے انہوں نے فزکس اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کی۔ ایلون مسک کا پہلا کاروباری منصوبہ 1995 میں شروع ہوا جب انہوں نے زپ2 کمپنی قائم کی۔ اس کمپنی کا مقصد اخباروں کو آن لائن خدمات فراہم کرنا تھا۔ انہوں نے اس کمپنی کو 1999 میں $307 ملین میں فروخت کیا۔ ایلون مسک کے والد ایرول مسک کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ وہ ایک ماہر انجینئر اور پائلٹ ہیں۔ ایلون مسک نے مختلف صنعتوں میں کام کیا اور متعدد شعبوں میں اپنا کیریئر بنایا، جن سول انجینئرنگ، امپلانٹیشن اور جغرافیائی تحقیق شامل ہیں۔ وہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہیں اور ان کا کاروبار جنوبی افریقہ میں کئی مختلف شعبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایرول ایک ایڈونچر کے شوقین انسان ہیں جنہیں خطرناک سرگرمیوں کا بھی شوق ہے۔ ایلون مسک کی والدہ مے مسک کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ وہ ایک ماڈل، نیوٹریشنسٹ اور ماہر غذا ہے۔ مے مسک نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت مختلف ممالک میں گزارا اور ان کا کیریئر ماڈلنگ اور نیوٹریشن کے شعبے میں بہت کامیاب رہا۔ وہ ایک عالمی شہرت یافتہ ماڈل اور فیشن آئیکن تھیں اور 60 سال کی عمر میں بھی اپنی ماڈلنگ کیریئر میں مصروف رہیں۔ ان کی تعلیم اور پیشہ ورانہ زندگی نے ایلون مسک کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایلون مسک کے آباء و اجداد کی تاریخ بھی کافی دلچسپ رہی ہے، لیکن زیادہ تفصیلات عوامی سطح پر دستیاب نہیں ہیں۔ ان کے والد ایرول مسک کے خاندان کا تعلق بھی جنوبی افریقہ سے تھا، جہاں ان کے اجداد نے کاشتکاری اور دیگر تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ مے مسک کے خاندان کا تعلق کینیڈا اور انگلینڈ سے ہے اور ان کے خاندان کے افراد کا تعلق مختلف شعبوں سے رہا ہے، جیسے تعلیم، تجارت اور ماڈلنگ۔ ایلون مسک کا خاندان ایک امیر، تعلیم یافتہ اور محنتی پس منظر رکھتا ہے، جس نے ان کے ذہنی اور فکری ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔
मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, एलोन मस्क की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा अवामी दिलचस्पी का मरकज़ रही है, ख़ास तौर पर इनकी शादियों और ताल्लुकात के हवाले से। इनकी दो अहम शादियों और मुख्तलिफ ताल्लुकात के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और इनकी बीवियों के साथ इनके ताल्लुकात ने एलोन मस्क की शख्सियत और ज़िंदगी की कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाया है। वीडियो के इस हिस्से में हम इनकी शादियों और बीवियों के हवाले से तफसीलात पर रोशनी डालते हैं। एलोन मस्क की पहली बीवी का नाम जस्टिन मस्क था और इनकी शादी 2000 में हुई। जस्टिन का असल नाम जस्टिन वेलबोर्न था और वो एक कैनेडियन मुसन्निफ़ा हैं। एलोन और जस्टिन की मुलाकात उस वक्त हुई जब एलोन ने अपनी पहली कंपनी ज़िप2 की बुनियाद रखी थी और वो उस वक्त एक उभरते हुए कारोबारी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। जस्टिन और एलोन मस्क की शादी इब्तदाई तौर पर खुशगवार रही और उनके दरमियान मजबूत ताल्लुकात बने। इनके यहाँ 6 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक बच्चा नोआ सिर्फ 10 हफ्तों के बाद इंतकाल कर गया। इस गम के बावजूद एलोन मस्क और जस्टिन ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को जारी रखा और 2008 तक इनकी शादी बरकरार रही। ताहम इस वक्त तक एलोन मस्क की ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थीं और इनका और जस्टिन का रिश्ता ख़त्म हो गया। 2008 में दोनों ने तलाक ले ली। तलाक के बाद जस्टिन ने अपनी ज़िंदगी को दोबारा नई सिमत में ढालने की कोशिश की। वो अब एक मारूफ मुसन्निफ़ा हैं और उनकी किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी हैं, जिनमें फ़िक्शन और साइंस फ़िक्शन की कहानियाँ शामिल हैं। जस्टिन और एलोन मस्क के दरमियान तलाक के बाद भी कोई ख़ास दुश्मनी या नाखुशगवार ताल्लुकात नहीं थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखे। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, एलोन मस्क की दूसरी बीवी का नाम तालियुला राइली था, जो एक इंग्लिश अदाकारा और मुसन्निफ़ा हैं। एलोन और तालियुला की मुलाकात 2008 में हुई और इसके बाद दोनों के दरमियान एक रोमानवी ताल्लुक़ कायम हो गया। एलोन ने 2010 में तालियुला से शादी की, लेकिन ये शादी तवील अरसे तक कायम ना रह सकी। एलोन मस्क और तालियुला की शादी में शुरू में मोहब्बत और जज्बात का भरपूर इजहार था और इनकी तस्वीर और मुश्तरका लम्हे अक्सर मीडिया की शहसुर्खी बनते थे। ताहम 2012 में दोनों के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी आने लगी और नतीजतन 2012 में दोनों ने तलाक ले ली। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से दोबारा ताल्लुक़ कायम किया और 2013 में दोबारा शादी कर ली। ताहम ये ताल्लुक़ भी 1 साल बाद ख़त्म हो गया और यूं 2014 में एलोन मस्क और तालियुला ने दोबारा तलाक ले ली। एलोन और तालियुला की शादियों की नौइयत गैर मुतवक्के थी, क्योंकि दोनों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे। इनकी तलाक की वजह एक दूसरे से अलग अलग ज़िंदगी के मकासद थे। एलोन मस्क एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी कंपनियां और अपने काम को अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं और तालियुला भी अपने करियर में कामयाब होने की ख्वाहिशमंद थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, एलोन मस्क की ज़िंदगी में तीसरी अहम खातून ग्राइम्स, जिनका असल नाम क्लेयर बाउचर है, ने अहम मकाम हासिल किया। ग्राइम्स एक मारूफ कैनेडियन गुलकारा, मौसीकार और मुसन्निफ़ा हैं और एलोन मस्क के साथ इनका ताल्लुक़ 2018 में शुरू हुआ। एलोन मस्क और ग्राइम्स की मुलाकात उस वक्त हुई जब दोनों एक ऑनलाइन फोरम पर एक ही इनविटेशन पर बात कर रहे थे। ग्राइम्स ने इस मौके पर एलोन मस्क को एक मज़ाहिया पैगाम भेजा था, जो उनकी मुलाकात का आगाज़ बना, जिसके बाद दोनों के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ कायम हो गया। एलोन मस्क और ग्राइम्स की कहानी मीडिया की नज़र में एक मुनफरिद मामला बन गई, क्योंकि ये जोड़ा मुसलसल अवामी ज़िंदगी के बारे में बहस का मरकज़ रहा। इनके ताल्लुकात में बहुत सी पेचीदगियाँ और तनाज़ात भी सामने आए, मगर दोनों ने हमेशा एक दूसरे की हिमायत की। 2020 में एलोन मस्क और ग्राइम्स के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिनका नाम एक्सिलस रखा गया, जो दुनिया भर में खबरों की जीनत बन गया। इस नाम के पीछे छुपी तफसील एलोन मस्क और ग्राइम्स ने खुद बयान की थी। इनके मुताबिक एक्सिलस नाम में मौजूद A12 एक एयरक्राफ्ट मॉडल और AE मस्नूई जहानत की अलामत है। इस नाम ने दुनिया भर में मुख्तलिफ तबसरे और रद्द अमल पैदा किए। अगरचे एलोन मस्क और ग्राइम्स के ताल्लुकात ने अक्सर मीडिया की तवज्जो हासिल की,
لیکن یہ جوڑا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ 2021 میں دونوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں ہیں، لیکن دوستی کی سطح پر تعلقات کی نوعیت اختیار کر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رومانوی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں مگر مشترکہ طور پر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایلون مسک کے 10 بچے ہیں، جن میں سے کئی ان کی سابقہ بیویوں سے ہیں۔ ان بچوں کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ ایلون مسک کا پہلا بیٹا نویڈا الیگزینڈر مسک تھا، جو کہ 2002 میں پیدا ہوا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نویڈا الیگزینڈر مسک صرف 10 ہفتوں کی عمر میں انتقال کر گیا تھا۔ گریفن مسک اور ڈیمین مسک ایلون مسک کے جڑواں بیٹے ہیں، جو 2004 میں پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بچے ایلون مسک کی پہلی بیوی جسٹن ویلسن سے ہیں۔ زیویئر مسک اور ویوین مسک بھی ایلون مسک کے جڑواں بچے ہیں، جو 2004 میں پیدا ہوئے۔ ان دونوں کا تعلق بھی جسٹن ویلسن سے ہے۔ 2022 میں زیویئر نے اپنا نام تبدیل کر کے ویویان رکھ لیا اور قانونی طور پر اپنی جنس کی شناخت کے حوالے سے تبدیلی کی درخواست دی۔ کائی مسک، سیکسن مسک اور ڈیمین مسک، یہ تینوں بچے ایلون مسک کی دوسری بیوی تالولا رائلی سے ہیں۔ یہ بچے 2006 اور 2008 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہیں کیونکہ ایلون مسک نے انہیں عوامی زندگی سے دور رکھا ہوا ہے۔ ایلون مسک کا 5واں بیٹا ایگزیلس 12 ہے، جسے وہ اور ان کی سابقہ پارٹنر گرائمز کے درمیان پیدا ہوا۔ یہ بچہ 2020 میں پیدا ہوا۔ اس کا نام کافی متنازع تھا کیونکہ اس میں کچھ غیر روایتی علامتیں اور اعداد شامل ہیں، تاہم بعد میں اس کے نام کو قانونی طور پر تبدیل کر کے ایگزیلس 7 رکھا گیا۔ ایگزیلس ایک مشہور شخصیت بن چکا ہے اور ایلون مسک اور گرائم دونوں ہی اپنی نجی زندگی کو زیادہ عوامی نہیں بناتے۔ ایگزا ڈارک سائیڈل مسک ایلون مسک اور گرائم کا دوسرا بچہ ہے، جو 2021 میں پیدا ہوئی۔ اس کا نام بھی غیر روایتی ہے اور اس کے معنی شیڈو یعنی سایہ کے ہیں۔ اس بچی کا بھی ایلون مسک کی زندگی میں خاص مقام ہے۔ ایلون مسک کے بچوں کی زندگی اور کیریئر کے حوالے سے زیادہ معلومات میسر نہیں ہیں کیونکہ ایلون مسک ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم وہ اپنے بچوں کو زیادہ تر اسکول کی تعلیم سے باہر رکھ کر انہیں مختلف تجربات سے گزرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ ان کے بچوں کی زندگی کی تفصیلات عمومی طور پر عوامی نہیں ہیں، لیکن ایلون مسک نے خود کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خود اپنی راہ منتخب کریں اور اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں مشغول ہوں۔ معزز سامعین کرام، ایلون مسک کی نیٹ ورتھ اس وقت تقریباً $250 بلین کے قریب ہے، جو انہیں دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل کرتی ہے۔ ان کی دولت کا بیشتر حصہ ٹیسلا سے آتا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے، جہاں ان کے پاس کمپنی کے تقریباً 17% حصے ہیں۔ ٹیسلا کی شیئر قیمت میں اضافے نے ایلون مسک کی دولت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کی قیمت $100 بلین سے زیادہ ہے، جو ان کی مالی حیثیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پر خلائی سفر میں نئی کامیابیاں اور منافع بخش معاہدوں کی بدولت۔ ایلون مسک نے نیورالنک، دی بورنگ کمپنی اور اوپن اے آئی جیسی کمپنیوں میں بھی بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جو اگرچہ ابتدائی مراحل میں ہیں مگر ان کے پاس مستقبل میں بڑی ترقی کے امکانات ہیں۔ ٹیسلا کی شیئر قیمت میں اتار چڑھاؤ اور دیگر مالیاتی عوامل کے باوجود مسک کی دولت ان کی طویل مدتی حکمت عملی اور ان کی کمپنیوں کی جدت کے باعث مستحکم رہی ہے۔ ان کے کاروباری منصوبوں کے ذریعے جیسے کہ الیکٹرک گاڑیوں اور خلائی مشن، ان کی نیٹ ورک میں مزید اضافہ متوقع ہے، جو انہیں موجودہ دور کے سب سے مؤثر اور کامیاب کاروباری افراد میں سے ایک بناتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایلون مسک کی زندگی ایک دلچسپ اور غیر معمولی سفر ہے اور ان کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔
یہ حقائق ایلون مسک کی شخصیت اور ان کی کامیابیوں کی مزید گہرائی فراہم کرتے ہیں۔ ایک حقیقت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایلون مسک ایک سنگین حادثے میں بچ گئے تھے۔ 2008 میں اسپیس ایکس کا فالکن 1 راکٹ چند مرتبہ ناکام ہو گیا اور ایلون نے اپنی ذاتی بچت کو اسپیس ایکس کے راستے میں لگا دیا تھا۔ ایک موقع پر اگر اسپیس ایکس کا اگلا راکٹ بھی ناکام ہو جاتا تو ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا تھا اور ان کی کمپنیاں دیوالیہ ہو جاتی، لیکن خوش قسمتی سے اس راکٹ کی کامیابی نے اسپیس ایکس کو بچا لیا اور ایلون کی نیٹ ورتھ میں اضافہ ہو گیا۔ ایلون مسک کے والد ایرول مسک کی شخصیت کافی متنازع رہی ہے۔ ایرول مسک نہ صرف ایک کامیاب انجینئر بلکہ ایک سخت اور غیر روایتی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایلون مسک کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہے اور ایلون مسک نے اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں اپنے والد کے ساتھ تعلقات کو بہت مشکل اور پریشان کن قرار دیا ہے۔ ایلون مسک نے اپنی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ ان کے والد نے ہمیشہ انہیں متعین اور محدود رکھنے کی کوشش کی، لیکن ایلون مسک نے اپنے والد کے خیالات کے خلاف جا کر اپنی راہ بنائی۔ سامعین اکرام، ایلون مسک کا بچپن خاصا مشکل تھا۔ وہ ایک ذہین مگر شرمیلے بچے تھے اور اسکول میں اکثر تنگ کیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے اسکول کے ساتھیوں سے بچنے کے لیے کتابوں میں ہی اپنا وقت گزارا۔ ان کے ساتھ اسکول میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی تھی اور وہ اکثر لڑائیوں کا شکار ہوتے تھے۔ ایک بار تو ایلون اتنے زیادہ تنگ کیے گئے کہ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ یہ واقعات ان کی زندگی کا حصہ بنے اور ان میں پختگی آئی، جس نے بعد میں ان کی محنت اور کامیابی کی بنیاد رکھی۔ سامعین اکرام، اگر آپ کو ایلون مسک کی زندگی اور ان کی کامیابیوں کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ کہانیاں اور انسپائرنگ مواد ملتا رہے۔